بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب گھرانے کی لڑکی کی شادی تھی مگر جہیز کا سامان پورا نہیں تھا۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے۔ ایک بینک کے ملازم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنی تنخواہ میں سے 40,000 کی بچت کر کے لڑکی کے باپ کو دینے کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہ بس پر سوار ہوا تو کسی چالاک جیب پترے نے اس کی جیب بڑی صفائی سے کاٹ لی۔ گھر جا کر جب جیب پترے نے بٹوا کھولا تو اس میں 40,000 کے علاوہ ملازم کا شناختی کارڈ بھی تھا۔ جب اس کی نظر شناختی کارڈ پر پڑی تو وہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ جلدی کیجیے، مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ وہ اپنی ماں کو بار بار یہی کہہ رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ پوری چائے کی پیالی پلا کر ہی دم لیں گی، کبھی کبھار تو ہلکا ناشتہ کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ جاوید کے الفاظ تھے جس نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر جاوید کی ماں مسکرائی اور کہا، کیا آفس میں بھی اپنے افسروں کے سامنے ایسا ہی کہتے ہو؟ وہاں تو تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہے اور تمہارے منہ سے جی سر نہیں سر کے علاوہ اور کوئی بات نکلتی ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، بس روب جمانے کے لیے ماں ہی کافی ہے۔ یہ سن کر جاوید مسکرانے لگا۔ اس نے کہا، میری پیاری ماں جی، آپ سے بڑھ کر کون اس دنیا میں میرا اپنا ہے؟ وہ تو دفتر ہے، یہ گھر ہے۔ دفتر اور گھر میں فرق تو ہوتا ہے، وہاں افسر ہے، لیکن آپ میری پیاری ماں جی ہیں، فرق تو بہت ہے۔ یہ کہہ کر جاوید نے لنچ باکس لیا اور اپنی ماں کو سلام کرتا ہوا گھر سے روانہ ہوا۔ جمعرات کا دن تھا، سڑک پر کافی گہما گہمی تھی۔ جاوید جیسے ہی بس اسٹاپ پر پہنچا تو سواریوں سے بھری ہوئی ایک مسافر بس اسی وقت پہنچی۔ کافی دھکم پیل کے بعد وہ بس میں سوار ہوا۔ سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بس کا ڈنڈا پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد کنڈکٹر نے ٹکٹ کے پیسے مانگے تو جاوید نے جیب سے پرس نکالا اور پیسے دے کر ٹکٹ لے لیا۔ پھر بس جاوید کے اسٹاپ پر رکی تو جاوید لوگوں کو آگے پیچھے کرتا ہوا نیچے اتر گیا۔ نیچے اترتے ہی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایسا ہوا جس کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ کسی ظالم نے بڑی ہی چالاکی سے اس کی جیب کاٹ دی تھی۔ اب یاد کرنے لگا کہ کس جگہ اس کی جیب صاف کی گئی تھی۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اسے یاد آیا کہ جب ٹکٹ دینے کے لیے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک نوجوان کی نظر مسلسل اس کے پرس پر تھی۔ وہ نہ ہو اسی نوجوان نے ہی میری جیب کاٹی ہوگی۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یقیناً وہ ایک ماہر جیب کترا ہوگا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے مایوسی کے ساتھ کٹی ہوئی جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا۔ جاوید فٹ پاتھ پر کھڑا اپنے نقصان کا اندازہ لگانے لگا۔ تقریباً 600 روپے، ایک شناختی کارڈ اور اس کے علاوہ وہ ظالم چیک بھی لے گیا۔ چیک کا خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے رانی کی معصوم صورت ابھر آئی تھی اور اس کی پریشانی پہلے سے بڑھ چکی تھی۔ جاوید ایک درد مند انسان تھا۔ اس نے اپنی تنخواہ سے پیسے بچانا شروع کیے۔ 3-4 ماہ کی تنخواہ کی بچت کر کے اس نے 40,000 جمع کیے تھے، مگر اس کی بدقسمتی کہ اس سے پہلے بھی جاوید کے ساتھ ایسا واقعہ ہو چکا تھا۔ بس میں ہی اس کی جیب کاٹ لی گئی تھی اور وہ 40,000 کوئی بے شرم لے کر بھاگ گیا تھا۔ جاوید وہ رات یاد کرتا رہا جس رات وہ بغیر کھائے پیے سو گیا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس بار رانی کا خیال آ رہا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ خیر، جاوید نے ہمت نہ ہاری اور رانی کے باپ سے وعدہ کیا کہ آپ کی بیٹی کی شادی میں رکاوٹ نہیں ہوگی، انشاءاللہ بندوبست کر لوں گا، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی کروں گا۔ جاوید نے محلے کے کچھ دوستوں کو جمع کیا، مل کر ایک فلاحی تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ اس تنظیم کا مقصد غریب اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا تھا اور ایسے بزرگوں کی مدد کرنا تھا جن کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا۔ ان نوجوانوں کی محنت کی بدولت کئی خاندان اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ غریب کی مدد کرنے کے لیے تنظیم کے نوجوان نیک دل اور مالدار حضرات سے چندہ جمع کرتے تھے اور پھر اس چندے سے غریب لڑکیوں کے لیے جہیز خریدتے اور شادی کا دوسرا سامان خریدتے تھے۔ رانی کے والدین بھی بہت غریب تھے۔ رانی کے والد کی پھلوں کی چھوٹی سی ایک ریڑھی تھی جس سے وہ دن کا 300 سے 400 روپے کما کر گھر کا سرکٹ چلا رہا تھا۔ جب رانی کا رشتہ طے ہوا تو جاوید کو کسی طرح پتہ چل گیا۔ جاوید ان کے گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ جاوید نے اپنی تنخواہ میں سے ماہانہ کچھ پیسے جمع کرنے شروع کیے، مگر 40,000 سفر کے دوران کسی ظالم نے ان کی جیب سے نکال لیے۔ اب شادی میں بہت کم وقت بچا تھا، اس لیے وہ ایک سیٹھ صاحب کے ہاں چندہ مانگنے کے لیے گئے تھے۔ سیٹھ صاحب، ایک غریب لڑکی کی شادی ہے، اس کے جہیز کے سامان کے لیے کچھ چندہ دے کر آپ ثواب میں حصہ ڈالیے، اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔
सेठ साहब ने नकद रकम की बजाय एक चेक दिया। ये 40,000 रुपए का चेक था। जावेद बहुत खुश हुआ और अपनी गुमशुदा रकम भूल गया, क्योंकि उसके दिल पर एक बोझ था। अब वो बोझ उतर चुका था। जावेद ने आज ही वो चेक रानी के वालिद के यहाँ पहुंचाना था, मगर अफसोस कि पर्स के साथ वो जेब कुतरा चेक भी ले उड़ा। जावेद को मालूम था कि वो चेक जेब कुतरे के लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और उसके किसी काम का नहीं, क्योंकि ये क्रॉस चेक था और उसके अकाउंट में जमा होना था। मगर इस कागज के टुकड़े की रानी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत थी। उसके ना मिलने की वजह से रानी की शादी रुक सकती थी और उसके वालिद को एक बहुत बड़ा धचका लग सकता था। इसी दौरान जावेद ने अखबार में इश्तहार भी दिया कि शायद वो चेक वापस मिल जाए, शायद मुझे कामयाबी हासिल हो जाए। मगर ऐसा कुछ न हुआ। रानी की शादी में सिर्फ 5 दिन ही बचे थे और लड़के वालों की तरफ से फर्नीचर का मुतालबा यूं का त्यों रहा। एक दिन जावेद अपने दफ्तर में बैठा परेशान नजर आ रहा था कि अचानक दफ्तर का चपरासी एक लिफाफा लेकर जावेद के पास आया। ये एक खत था जो जावेद के नाम पर था। जब जावेद ने खत खोला, अचानक उसके चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया हुए। उसको वापस अपना चेक मिल चुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसकी परेशानी खत्म हुई और रानी की शादी में अब किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। लिफाफे में एक चेक के अलावा छोटा सा खत भी था। जब जावेद ने वो खत पढ़ा तो हैरान हुआ, क्योंकि उसमें लिखा था कि मोहतरम जावेद अनवर साहब, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका मुजरिम हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे एक बड़ी गलती हुई जिसकी माफ़ी नहीं मिल सकती, लेकिन मैं मजबूर था। मेरी बहन रानी की शादी थी और लड़के वालों की तरफ से फर्नीचर का मुतालबा जूं का तूं था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं थे, मुझे किसी से उधार भी नहीं मिल सकता था, तो मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। आपका पर्स मैंने ही लिया था। पर्स में 40,000 का चेक था जो मेरे काम का नहीं, क्योंकि वो एक क्रॉस चेक था। सिर्फ उसी के अकाउंट में जमा हो सकता था जिसका नाम उस पर लिखा था। मैंने खत के साथ वो चेक भी आपको वापस भेज दिया है। उम्मीद है कि आप इस जरूरतमंद भाई को माफ कर देंगे। एक ऐसा भाई जो अपनी बहन की खातिर ये गलत कदम उठाने पर मजबूर था, मगर फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि क्रॉस चेक ना भी होता तब भी मैं इसे कैश ना करवाता और आपको वापस भेज देता, क्योंकि आईडी कार्ड पर मैंने आपको देख लिया था और मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपने इस इलाके में तमाम घरों की मुश्किलात कम करने की कोशिश की है। अपने साथ नौजवानों को मिलाकर एक फलाही तंजीम और कई घरों को रोजगार मुहैया किए। इसीलिए मैं ऐसे शख्स का दिल नहीं तोड़ सकता था। एक बहन के मजबूर भाई का ये खत पढ़कर जावेद हैरान हुआ और दिल में सोचने लगा कि वह खुद ही ये चेक उसके बाप को देने वाला था। अगर रानी का भाई अल्लाह पर भरोसा रखता और सब्र से काम लेता तो पैसे तो वैसे उसे मिलने वाले थे, मगर उसने गलत रास्ते का इंतखाब किया। खुद भी परेशान हुआ और मुझे भी परेशान किया। खैर, ये बहुत बड़ी बात है कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पर है। जावेद वो चेक लेकर रानी के वालिद के पास आया और उसकी खिदमत में वो चेक पेश किया। रानी के वालिद ने जावेद को गले से लगाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जावेद ने उसके आंसू साफ किए और कहा, बाबा जी, ये एक भाई की तरफ से अपनी बहन को हदिया है, ये मेरा आप पर एहसान नहीं। दूसरे ही दिन जावेद अपने घर में नाश्ता कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जावेद ने दरवाजा खोला तो बिलाल, उसका दोस्त, बाहर खड़ा था। उसने जावेद से कहा कि भाई, अगर हो सके तो मेरा एक काम कीजिए। मेरे रिक्शे में कल एक बूढ़ी औरत सवार हुई। मैंने बैक मिरर से देखा कि वो ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि माँ जी, क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो उसने कहा कि अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। लड़के वालों ने जहेज की फरमाइश नहीं की, अल्लाह उनका भला करे, लेकिन मुझे परेशानी इस बात की है कि मेरी बेटी के पास पहनने के लिए शादी का जोड़ा तक नहीं। मेरे पास इतने पैसे नहीं। आजकल की महंगाई में मेरे लिए ये मुमकिन ही नहीं कि मैं दुल्हन का जोड़ा खरीद सकूं। मैंने माँ जी से वादा किया कि आप परेशान मत हो, शादी का जोड़ा मैं आपको ला कर दूंगा। बाद में सोचने लगा कि शादी का जोड़ा कहाँ से लूं, क्योंकि आजकल 15 से 20 हजार से कम जोड़ा मिलता नहीं। मेरे दिमाग में ऐसे ही ख्याल आया कि भाभी की शादी का जोड़ा अब भी उसके पास ही होगा, उसने अभी एक दिन ही पहना होगा। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि भाभी का वो जोड़ा मुझे एक दिन के लिए दे दो। गरीब लड़की है, एक दिन पहनेगी, फिर वो जोड़ा भाभी को मैं वापस कर दूंगा। जावेद ने जब ये सुना तो बिलाल को गले से लगा लिया और कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे दिल में जो ख्याल आया, ये ख्याल नहीं, एक नेमत है।
ان لوگوں کے لیے جو اس مہنگائی میں مہنگے جوڑے افورڈ نہیں کر سکتے۔ جاوید نے اپنی بیوی کا وہ جوڑا بلال کو دیا اور بلال نے شادی سے ایک دن پہلے اس بڑھیا کو جوڑا دیا اور کہا کہ استعمال کے بعد مجھے واپس کر دیجیے گا۔ بڑھیا نے بلال کو دعائیں دی۔ شادی کے بعد بڑھیا نے وہ جوڑا بلال کو واپس کر دیا۔ بلال نے وہ جوڑا واپس جاوید کی بیوی کے حوالے کیا، مگر اب جاوید کی تنظیم میں ایک نیا آئیڈیا آیا۔ انہوں نے وہ تمام شادی کے جوڑے جو استعمال شدہ تھے اور دلہن استعمال کر کے رکھ دیتی تھی، وہ اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا کیونکہ یہ ایک نیک کام تھا۔ انہوں نے مختلف جگہوں پر اشتہار لگائے کہ ہم غریب بیٹیوں کے لیے جوڑے جمع کر رہے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ اگر کوئی اس خیر کے کام میں حصہ لینا چاہتا ہے تو شادی کے استعمال شدہ جوڑے ہمیں دے سکتا ہے۔ لوگوں نے اپنا دل بڑا کیا، جاوید کا اس تنظیم میں ساتھ دیا اور یہ آئیڈیا کافی حد تک کامیاب ہوا کیونکہ تقریباً ایک مہینے کے اندر 1500 شادیوں کے استعمال شدہ جوڑے جمع ہو چکے تھے جو کسی نہ کسی غریب گھر کی لڑکی پہن کر واپس کر دیتی۔ جاوید نے سوشل میڈیا پر بھی اس تحریک کو چلایا، اپنے ایڈریس کے ساتھ لکھا کہ کسی بھی غریب گھر کی لڑکی کو اگر شادی کے جوڑے کی ضرورت ہے تو ہم سے لے سکتے ہیں، بالکل مفت۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی سارے خاندانوں نے جاوید سے رابطہ کیا اور کئی خاندانوں کے یہ مسائل حل ہوئے۔ میں نے اس بات پر غور کیا کہ صرف شادی کے جوڑے ہی کیوں، ہمارے گھر میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل ناکارہ پڑی رہتی ہیں اور کئی کئی سالوں تک الماریوں کی زینت بنی رہتی ہیں، وہ کوئی بھی استعمال نہیں کرتا۔ کئی ایسے برتن ہیں جو جہیز کے نام پر دیے جاتے ہیں لیکن وہ استعمال نہیں ہوتے۔ کئی ایسے جوتے بھی ہوں گے جو دلہن کو جہیز میں دیے جاتے ہوں گے لیکن ساری زندگی ان کو کوئی استعمال نہیں کرتا۔ ضرورت سے زیادہ ایسا فرنیچر بھی ضرور ہر گھر میں مل جائے گا جو غریب دلہن کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ زائد ہوتا ہے اور گھر میں اس کا کوئی استعمال نہیں۔ تو کیوں نہ یہ تمام چیزیں ان غریب بچیوں کے جہیز میں شامل کی جائیں جن کی انہیں ضرورت ہے اور جو محتاج ہیں ہماری مدد کے۔ ہر علاقے میں کئی ایسے سفید پوش لوگ ضرور مل جاتے ہیں جو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن وہ غربت کے مارے ہوتے ہیں، ان کو مدد کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے، ایسے لوگوں کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی مال و دولت سے نوازا ہے ان کے رزق میں ایسے لوگوں کا حصہ ضرور رکھا ہے جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں۔ یہ رزق اللہ کی ہی دین ہے، کسی کو زیادہ دے کر تو کسی کو کم دے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔